أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ ساتھی جو کسی کو میسر آ جائیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی کبھی تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، میں اگر آپ کو نہ دیکھوں تو میں تڑپنے لگتا ہوں۔ یا رسول اللہ، پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جنت کے اندر آپ کا وہ کون سا مقام ہوگا؟ کیونکہ آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہم تو آپ کی امتی ہیں۔ اگر جنت کے اندر آپ سے ملاقات نہ ہوئی، جس طرح یہاں گھر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، جب دل للچاتا ہے میں دوڑ کر آ جاتا ہوں، وہاں اگر میرا ارادہ بنے میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آؤں، آپ نہ ملیں، پھر جنت میں رہنے کا مزہ تو نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بس ادھر سے صحابی نے یہ بات کی، ادھر سے اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما دی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے ہیں یہ ساتھی جو کسی کو میسر آئیں، یعنی ہمارا انجام بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کے ساتھ بہت محبت ہے،
لیکن اعمال کے لحاظ سے ہم آپ سے بہت کم ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں اگر ہمیں مقام ملا تو بہت بدرجہ آپ کے چھوٹا مقام ملے گا، ہم آپ کے ساتھ وہاں ملنا چاہیں تو کیسے ملیں گے؟ مفہوم اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا قیامت کے دن فرمایا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت ہوگی۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام خوشی سے جھومنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات یہ ہے ہمیں ہر حال میں، ہر گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ یہاں 4 طبقے بتائے گئے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو یہ چاروں صفات اللہ پاک نے انبیاء کے اندر بھی بیان فرمائی ہیں اور قرآن پاک کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو یہ تو تذکرے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی فرمائے ہیں، صدیق بھی فرمایا، صالحین بھی فرمایا۔ ایک اور جگہ ذکر آتا ہے، فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ خود سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے بندے تو مجھ سے اس طریقے پہ دعا مانگا کر، سب سے پہلے میری تعریف کیا کر، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا میرے بندے یہ اقرار کیا کر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ انعام سے کیا مراد ہے؟ فرمایا انعام سے یہی مراد ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا انعام سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک جس طرح انعام نبیوں کو عطا فرمایا،
جس طرح انعام اللہ پاک نے صدیقین کو عطا فرمایا، جس طرح انعام اللہ پاک نے شہداء کو عطا فرمایا، جس طرح انعام اللہ پاک نے صالحین کو عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں یہ دعا مانگا کرو۔ تو سب سے پہلے یہاں ذکر من النبیین آیا، اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انبیاء ہے۔ صدیقین سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے صدیقین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا بغیر دلیل دیکھے۔ کلمہ پڑھنے والے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دلائل دیکھے ہیں۔ بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے معجزات دیکھے پھر کلمہ پڑھا، حالت کفر میں ہیں، معجزات دیکھے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن کچھ ایسے اصحاب بھی ہیں جنہوں نے معجزات نہیں دیکھے، دلائل نہیں دیکھے، بن دلیل کے کلمہ پڑھ لیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے معجزات بھی دیکھے، دلائل بھی دیکھے، کلمہ پھر بھی نہیں پڑھا، جس طرح ابو جہل ہے۔ اس نے خود کہا تھا یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ یہ میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو، کلمہ پڑھ لوں گا۔ ایک جگہ آتا ہے گو جا رہی تھی، ایک جگہ مردہ گو تھی، کہنے لگا اگر یہ بول پڑے، اللہ پاک نے اس کو بھی زبان دے دی۔ یہ معجزات ہیں، دلائل ہیں۔ لیکن جو لوگ جنہوں نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا، ان میں سے اگر مراتب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے ان کا سردار ابو بکر صدیق ہے۔ مشہور واقعہ ہے۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ تفسیر عزیزی کے اندر آتا ہے وہاں کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی بزرگ رہتا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آسمانی کتاب کا عالم رہتا ہے جس کا نام ہے زید الجمنی، 290 سال اس کی عمر ہے۔ اس کے آنکھوں کے جو بھویں ہیں اس کے رخساروں پہ آئے ہوئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے راستہ بتا دیا۔ اب یہ پہلی ملاقات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب آئے، اس کو سلام کیا، اس نے فوراً جواب دیتے ہی اپنی آنکھوں سے بھویں ہٹا کر غور سے دیکھنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ ادن منی، ذرا میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا من این جئتا، آپ اتنا بتا دو آپ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں۔ مسمکا، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمی عبداللہ، بعض جگہ لکھا ہے اسمی عبد الرحمن، میرا نام عبداللہ ہے۔ اچھا، غور سے دیکھنے لگا۔ اسم ابو کا،
تیرے ابو کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ عثمان۔ پھر غور سے دیکھنے لگا، کبھی تورات کے نسخے کو دیکھتا ہے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ پھر کہنے لگا، اگر آپ غصہ نہ کریں، آپ اس بات کو عار نہ سمجھیں، اپنے سینے سے کپڑا تو ہٹا دو، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا میں تجھے تو جانتا نہیں تھا، تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہنے لگا، ایک دفعہ اپنے سینے سے کپڑا تو ہٹا، میں نے اپنی تورات کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ جب آخر الزمان پیغمبر آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، قریش خاندان سے ان کا تعلق ہوگا، اور ان کے ہاتھ پہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا لقب صدیق عتیق ہوگا۔ اور ایک وہ وقت بھی آئے گا جب مکہ کے لوگ ان پر ظلم کریں گے، وہ عبداللہ اپنے نبی کو لے کر غار ثور کے اندر چلا جائے گا۔ جب سینے سے کپڑا ہٹایا، ناف کے ساتھ ایک تل کا نشان تھا، کیا کہنے لگا؟ صدق اللہ، اے اللہ تو نے بھی سچ فرمایا، تیرے انبیاء نے بھی سچ فرمایا، اور آنے والا نبی بھی سچا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے واپس آئے، علاقے والوں سے پوچھا کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا؟ انہوں نے بتایا، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا، اللہ کی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بچپن کا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا، انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اعلان کر دیا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھیں گے، وہ تو آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں، دلائل مانگ رہے ہیں، میں نے تو آپ سے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، بن دلیل کے کلمہ پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی ذات پہ تسلی ہے، لیکن اگر لوگ مجھ سے پوچھیں میں ان کو کیا جواب دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، وہ زید یمنی بابے کا واقعہ تو بھول چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تو وہاں سے چلا تھا جبرائیل نے تیرا پیغام مجھے پہلے پہنچا دیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ ایسے اصحاب ہیں، اجلہ صحابہ، جنہوں نے بغیر دلیل کے، بغیر معجزہ دیکھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی،
ان کو صدیقین کہا جاتا ہے، اور صدیقین جماعت میں جو سب سے بڑا سردار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور اللہ کی شان ہے، یہ صدیق کا لقب اللہ پاک نے دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے عقل سے کام لیا، جس طرح ابو جہل ہے، کہنے لگا اتنا سفر ہے، رات کے ایک پہر میں کیسے ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا جو مہینوں کا سفر ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بتا تجھے کس نے بتایا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا وہ جو آپ کا دوست ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر تو میرے ساتھ تھا بھی نہیں، تو نے اس کو کیسے چپ کرایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کرایا، کیا ہم نے دیکھا تھا؟ آپ نے جنت دوزخ کے متعلق بتایا، کیا ہم نے دیکھا تھا؟ اللہ پاک نے آپ کا وجود، آپ کی زبان، آپ کا چہرہ ہی ایسا بنایا ہے، یہ چہرہ، یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو بکر تیری اس قربانی پر، تیری اس تصدیق پر اللہ پاک نے تجھے 2 القاب دیے ہیں۔ کیا؟ انہو صدیق، اور دوسرا وَأَنْتَ عَتِيقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ پاک تجھے صدیق کا لقب بھی دے رہے ہیں اور جہنم سے آزادی کا ٹکٹ بھی دے رہے ہیں۔ یہ 2 القاب اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں بھی ہر وقت دعا کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ کرے مرتے وقت بھی اللہ پاک ہمیں کلمہ ایمان کا نصیب فرمائیں اور آخرت میں انجام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ